قسط نمبر 6 تماشائے ذات۔ افرا، اگلے پیریڈ میں ہماری پریزنٹیشن ہے، تم نے سلائیڈز پڑھ لی؟ وہ اپنے سامنے پڑے رجسٹر پین کی مدد سے کچھ لکھتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھی افرا سے مخاطب ہوا۔ پڑھ رہی ہوں، ایزی ہے، وہ لیپ ٹاپ پر اپنی سلائیڈز آگے کرتے ہوئے بولی۔ شٹ حامد، میں نے تمہیں خوشخبری تو سنائی ہی نہیں، وہ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ حامد چونکا۔ بولو، ایسا کیا بتانا تھا؟ کہیں اپنے ابو سے ہمارے پیار کا اقرار تو نہیں کر دیا؟ دیکھ لو، پہلے مجھے بتا دینا، گھر والوں سے بات بھی تو کرنی ہے۔ وہ ہلکا سا ہنس کر بولا۔ بدتمیز، میں پاگل نہیں ہوں جو منہ اٹھا کر اور وہ بھی ابو سے یہ سب بول دوں گی۔ اصل میں حوریہ کا رشتہ اسد بھائی سے طے ہو گیا۔ افرا اس کے بے تکے جواب پر اس کے کندھے پر ہاتھ رسید کرتے ہوئے بولی۔ حامد جہاں تھا وہیں رک گیا۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ وہ پورا اس کی طرف مڑ کر بولا، چہرے پر حیرانگی کے تاثرات تھے۔ حوریہ کا رشتہ ہو گیا؟ پہلے جو رشتہ دیکھنے کے لیے آئے تھے انہوں نے انکار کر دیا، بہت باتیں سنائی، اسی وقت نہ جانے کہاں سے اسد بھائی اور خالہ آ گئے، اور پتہ ہے کیا، اسد بھائی نے کافی باتیں سنائی اور آپ ہی کا رشتہ مانگ لیا۔ میں بہت خوش ہوں، شکر ہے حوریہ کا رشتہ ہو گیا، 1 ماہ تک اس کی شادی ہو جائے گی، وہ کتنی پریشانیوں سے آزاد ہو جائے گی۔ افرا کی آواز میں واضح خوشی کے آثار تھے، وہ بنا حامد کو دیکھے بولے جا رہی تھی، یہ جانے بغیر حامد کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ یہ اچھا نہیں ہوا اذلان بھائی، وہ ہولے سے بولا۔ کلاس اب اپنی پریزنٹیشن کے لیے ریڈی ہو جائے، سب سے پہلے افرا اور حامد پریزنٹیشن دیں گے۔ وہ ابھی تک شوق میں تھا جب سر کی آواز گونجی، حامد چلو چلیں۔ افرا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا جو ابھی تک سکتے میں تھا، اس کی آواز پر چونکا۔ ہاں چلو، وہ کھڑا ہوا۔ افرا نے آگے بڑھ کر اپنی USB کلاس کے لیپ ٹاپ پر لگائی، لیپ ٹاپ کے کچھ بٹن پریس کیے تو سامنے والی دیوار پر ان کی سلائیڈز دکھی۔ افرا اور حامد نے اپنا انٹروڈکشن دیا۔ افرا نے پریزنٹیشن شروع کی۔ حامد بے دھیانی میں دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ افرا نے اپنا حصہ پورا کر کے حامد کی طرف دیکھا جو خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حامد تم بولو، وہ آہستہ آواز میں بولی، پر وہ کچھ نہ بولا۔ ساری کلاس اس کے بیہیویئر پر کافی حیران تھی۔ حامد کیا آپ کچھ نہیں بولیں گے؟ سر کی آواز گونجی تو وہ ہوش میں آیا۔ سوری سر، اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو ہاتھ کی ہتھیلی سے صاف کرتا ہوا بولا اور ہمت کر کر پریزنٹیشن دینے لگا۔ وہ ہر دوسری سلائیڈ پر اٹک رہا تھا، جو کہنا چاہیے اس کے علاوہ بول رہا تھا، الفاظ بھول رہا تھا۔ افرا پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ آج تک کبھی اس کی پریزنٹیشن اس طرح کی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کلاس کا ایک قابل اسٹوڈنٹ تھا، وہ بول رہا تھا جب اس کے موبائل پر بیپ ہوئی۔ کلاس کے رول کے مطابق وہ موبائل کھول نہیں سکتا تھا، پر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نہ جانے کس ڈر سے بنا کسی کی پرواہ کیے اس نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکالا اور اس پر آنے والے میسج کو دیکھا۔ حامد جلدی سے ہسپتال پہنچو، ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اسکرین پر اذلان کا میسج تھا، اس پر لکھے الفاظ پڑھ کر اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکی۔ وہ ایک دم لڑکھڑایا۔ افرا اور باقی سب اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا حامد؟ افرا بھاگ کر اس کے قریب آئی اور اس کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ ابا مجھے جانا ہوگا، وہ اپنی کرسی کی طرف بڑھا اور جلدی سے اپنا بیگ کندھے پر ڈال کر افرا سے موبائل کھینچے بنا کسی کا جواب دیے وہ کلاس سے باہر بھاگا۔ سر اس کے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، افرا نے سب کی سوالیہ نظروں کا جواب دیا۔ او اللہ، ان کو صحت دے۔ افرا آپ کی کسی اور دن پریزنٹیشن ہو جائے گی، آپ اپنی سیٹ پر بیٹھے۔ سر بولے، سر وہ میرے تایا ہیں، کیا میں جا سکتی ہوں؟ افرا نے پوچھا۔ ان کے ہاں کے جواب میں اگلے ہی پل وہ بھی اپنا سامان لے کر کلاس سے نکلی۔ اذلان خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ رشید صاحب اور ماجدہ بیگم گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ ماجدہ بیگم، یہ میرا سگا بھائی تھا جس کے ساتھ میرا سارا بچپن، میری جوانی گزری۔ تم نے دیکھا اس نے کیسے بات کی؟ وہ ہمیشہ سے خود کو بڑا آدمی مانتا تھا۔ ابا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ شہر آ گیا۔ اس وقت میں نے اس کی مدد کی، ہمیشہ ابا کی ڈانٹ سے اس کو بچایا، ہمیشہ اپنا چھوٹا بھائی نہیں بیٹا سمجھا، کبھی بھی اپنے بڑے ہونے کا روب نہیں ڈالا، ہمیشہ اس کا ساتھ دیا، بہت پیار کیا، اور دیکھو آج اس نے کیسے مجھے غریب کا ہونے کا طعنہ دے دیا۔ ان کی آواز میں غصہ، غم، اداسی سب تھا، یوں لگ رہا تھا ان کی آواز نم ہو۔ رشید صاحب کے الفاظ سن کر اذلان نے اسٹیئرنگ پر اپنے ہاتھ مضبوط کیے، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ دفع کریں، آپ کیوں ان باتوں کو سوچ رہے ہیں؟ آپ جانتے تو ہیں امین بھائی کی سوچ کیسی ہے، ماجدہ بیگم نے ان کی طبیعت بگڑنے کے ڈر سے کہا۔ جانتا ہوں، بہت اچھے سے جانتا ہوں، پر تم ہی بتاؤ ماجدہ، کیا اس کی باتوں سے تمہیں تکلیف نہیں ہوئی؟ جب اس نے بولا نا پیسے چاہیے، بتاؤ کتنے چاہیے، قسم سے دل رو پڑا۔ میں نے
میں جس نے آج تک زندگی میں کبھی کسی سے ایک پیسہ نہیں مانگا ہو، وہ اپنے چھوٹے بھائی سے بھلا پیسے کیسے مانگنے آیا ہوگا؟ میں نے تو اس سے گڑیا کا رشتہ مانگا، پر دیکھو اس نے کیسے انکار کیا، جیسے اگر ہم اسے اپنی بہو بنا کر لے جائیں گے تو کھلا پلا نہیں سکیں گے۔ کیا بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سے غریب بھائیوں کو دوسروں کے سامنے ایسے ذلیل کرے؟ کیا کوئی سگا بھائی ایسے کرتا ہے؟ ماجدہ تم صحیح تھی، میرا کوئی اپنا نہیں، سب پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اگر اپنے سے غریب دیکھیں چاہے وہ سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اس کی ہی نظروں میں گرا دیتے ہیں۔ رشید صاحب بولتے بولتے آخر میں رو دیے۔ ماجدہ بیگم ان کی تکلیف کو سمجھتی تھی، وہ کافی بار ان کے چھوٹے بھائی کے حوالے سے باتیں کر چکی تھی، پر ہمیشہ رشید صاحب ان کی نفی کر دیتے تھے۔ پر آج ان کا دل بہت دکھا تھا، وہ جی بھر کے روئے۔ اذلان کو اپنی آنکھیں بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اذلان، یہ تمہارے ابا کو کیا ہو رہا ہے؟ ماجدہ بیگم کی ڈری سہمی آواز گاری میں گونجی۔ اذلان نے جھٹ سے پلٹ کر دیکھا تو رشید صاحب اونچے اونچے سانس لے رہے تھے اور ان کا ایک ہاتھ دل پر تھا۔ ابا کیا ہوا؟ وہ اونچی آواز میں پیچھے کی طرف دیکھ کر چلایا۔ اذلان، جلدی سے ہسپتال لے چلو۔ ماجدہ بیگم ان کی بگڑتی حالت کو دیکھ کر بولی۔ اذلان نے گاڑی گھمائی اور اس کی سپیڈ حد سے زیادہ تیز کر دی۔ اگلے 20 منٹ میں وہ ہسپتال میں موجود تھے۔ اس نے جلدی سے حامد کو میسج کیا۔ ڈاکٹر رشید صاحب کا معائنہ کرنے لگے۔ اذلان، بھائی ابا کو کیا ہوا؟ کہاں ہے؟ حامد بھاگتا ہوا ہاسپٹل میں داخل ہوا۔ سامنے کوریڈور میں کھڑے اذلان کو دیکھا تو فوراً بولا، اس کے پیچھے ہی افرا تھی، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ابھی ڈاکٹر نے ICU میں شفٹ کیا ہے۔ حامد، دعا کرو وہ ٹھیک ہو جائے۔ اذلان ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ یوں ہارٹ اٹیک کا؟ آپ تو چاچو کے گھر گئے تھے۔ تو حامد اپنے اندر امڑ آنے والے ہزار سوالوں کا جواب جاننا چاہتا تھا کہ کہیں وہ جو سوچ رہا ہے وہ سچ تو نہیں۔ اذلان نے ایک پل کے لیے حامد کی طرف دیکھا اور اس ایک پل میں حامد نے اس کی آنکھوں میں وہ سب دیکھ لیا جو وہ زبان پر نہ لایا۔ تائی جان، آپ پریشان نہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے ابو کو فون کر دیا ہے، وہ آتے ہی ہوں گے۔ افرا پاس پڑی کرسی پر بیٹھی ماجدہ بیگم کے پاس بیٹھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر ماجدہ بیگم اذلان نے اپنی آنکھیں میچیں۔ دور رہو مجھ سے، اور خبردار اگر تمہارا باپ یہاں آیا۔ ماجدہ بیگم نے اسے دھکا دیا۔ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ آج تک جس تائی نے لاکھ ان کے والد کے اختلاف کے ہمیشہ پیار دیا تھا، آج ان کے اس رویے کو دیکھ کر وہ کچھ پل تو بول ہی نہ پائی۔ امی، ہسپتال ہے، پلیز ایسا کچھ مت کیجیے گا، بس دعا کریں۔ اذلان پاس والی کرسی پر بیٹھ کر بولا۔ افرا، تم پلیز گھر جاؤ، ہم لوگ دیکھ لیں گے، حامد نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ افرا، جو پہلے ماجدہ بیگم کے رویے سے ہرٹ تھی، اب حامد کا اس کو چلے جانے کے الفاظ اسے چبھے۔ اس کے الفاظوں سے بھی زیادہ اس کے لہجے کا بیگانہ پن چبھا۔ وہ اسے اس وقت پرایا لگا، ایک ایسا پرایا جو اسے یہاں سے جانے کا بو رہا تھا۔ اس کے الفاظوں سے بھی زیادہ اس کے لہجے کا بیگانہ پن چبھا۔ وہ اسے اس وقت پرایا لگا، ایک ایسا پرایا جو اسے یہاں سے جانے کا بو رہا تھا، جو 2 گھنٹے پہلے تک تو اس کا اپنا تھا، جس کے ساتھ اس کا تعلق دل کا تھا۔ وہ اٹھی اور ایک نظر سے اسے دیکھ کر بیگ کندھے پر ڈالے مڑ گئی۔ حامد نے دور جاتی افرا کو دیکھا اور سر جھٹکا۔ 1 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر باہر نکلے۔ وہ سب انجانے ڈر کو دل میں دبائے ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوئے۔ دیکھیں، ہم نے آپ کے فادر کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، پر ہارٹ اٹیک اتنا سویر تھا کہ وہ مزید سروائیو نہیں کر پائے۔ ڈاکٹر اپنا چشمہ اتار کر افسردہ لہجے میں بولا۔ وہاں پر بیٹھے تینوں نفوس پر قیامت ٹوٹی۔ حامد لڑکھڑایا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ ابھی صبح ہی تک وہ صحیح سلامت تھے اور ان سے مل کر یوں نہیں گیا تھا، اور اب کچھ ہی گھنٹوں میں وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ اذلان، جو کہ ماجدہ بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا، یہ خبر سنتے ہی اس کا دماغ معاف ہوا۔ ماجدہ بیگم بے ہوش ہو چکی تھیں۔ وہاں پر کھڑے ڈاکٹر کے پاس بھی تسلی کا ایک لفظ نہیں تھا، اور اس مشکل گھڑی میں وہ بول بھی کیا سکتے تھے۔ آپ میرے ساتھ آئیں، کچھ فارمیلٹیز پوری کرنی ہے، پھر آپ باڈی کو لے کر جا سکتے ہیں، ڈاکٹر بول کر آگے بڑھ گیا۔ باڈی؟ اذلان نے وہی لفظ دہرایا، ابھی کچھ دیر پہلے جسے وہ اس کے والد کہہ رہا تھا، اب وہ باڈی بن گئے تھے، صرف ایک باڈی۔ وہ ہمت کر کے اٹھا اور ڈاکٹر کے پیچھے گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد ایمبولینس میں رشید صاحب کی باڈی کو گھر لایا گیا۔ گھر کے سامنے پورا محلہ جمع تھا، کچھ ان کے قریبی تھے اور کچھ
اذلان نے میت گھر کے چھوٹے سے صحن میں رکھوائی۔ ماجدہ بیگم خاموشی سے وہیں ان کی چارپائی کے قریب بیٹھ گئیں۔ وہ زبان سے تو کچھ نہ بولی، بس آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ پاس بیٹھی خواتین ان کو دلاسے دے رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد صدف بھی پہنچ گئی۔ کرن کی بس کچھ دور رکی، وہ مسکرائی ہوئی اپنے محلے کی دوستوں کے ساتھ نیچے اتری اور گھر کی اور بڑھی، یہ جانے بغیر اس کے گھر پر کتنی بڑی قیامت ٹوٹی ہے۔ وہ ابھی اپنے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھی جب اپنے گھر کے سامنے بھیڑ کو دیکھا۔ اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ناسمجھی میں، انجانے ڈر میں، وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی اس کی نظر چارپائی پر پڑی، اپنے باپ پر گئی، ہاتھ پہ پکڑی کتابیں فرش پر گری۔ بیٹے چلو آگے ہو کر اپنے باپ کو دیکھ لو۔ اپنے قریب سے آئی آواز پر بھی اس کا سکتانہ ٹوٹا۔ ایک عورت نے اس کے کندھے سے پکڑ کر رشید صاحب کی چارپائی کے قریب بٹھایا۔ ابا، کانپتے ہاتھوں سے اس نے ان کا ہاتھ چھوا۔ نہیں ابا، کیا ہوا؟ ٹھنڈے ماتھے پر ہاتھ لگتے ہی وہ چلائی۔ ابا اٹھے، کیا ہوا؟ انہیں ایسا نہیں کر سکتے، میں تو آپ کی لاڈلی بیٹی ہوں نا، پلیز اٹھیں۔ وہ ان کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ اس کی چیخوں پکار پر باقی سب نے افسردہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ دیر بعد ان کو غسل دیا گیا۔ حامد وہیں مردوں والی سائیڈ میں ایک طرف زمین پر بکھرا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کا دماغ ابھی تک اس بات کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ابھی بھی سوچ رہا تھا یہ خواب ہے، ایک ڈراؤنا خواب، جسے اگر ابھی کوئی آ کر اسے اٹھائے گا تو سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ امین صاحب اور ان کے گھر والے بھی پہنچ چکے تھے۔ کچھ دیر بعد تدفین کر دی گئی۔ امین صاحب مردوں والی سائیڈ پر بیٹھے باقیوں سے بات کر رہے تھے۔ گھر خواتین سے بھرا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ سب اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ اذلان خاموش سا ایک طرف بیٹھا تھا جب اس کے موبائل پر فون آیا۔ چونک کر اس نے اپنی قمیض کی جیب سے فون نکالا۔ اذلان، کرن بے ہوش ہو گئی ہے، جلدی سے ڈاکٹر کو لے کر گھر پہنچو۔ آگے سے صدف کی آواز آئی۔ وہ اگلے ہی پل وہاں سے نکلا۔ حامد اسے نکلتے دیکھ کر خود بھی اس کے پیچھے گیا۔ وہ دونوں ڈاکٹر کو لے کر گھر پہنچے۔ چونکہ رات ہو گئی تھی تو گھر میں صرف رشتہ دار اور کچھ آس پڑوس کی عورتیں تھیں۔ ڈاکٹر نے کرن کو چیک کیا، ایک ڈرپ لگا دی۔ وہیں بیڈ پر ایک طرف ماجدہ بیگم بیٹھی رو رہی تھی، پاس ہی بشریٰ بیگم بیٹھی تھی۔ حامد سر جھکائے ایک طرف کھڑا آنسو بہا رہا تھا۔ افرا اسے دیکھتے اس کے قریب آئی۔ حامد، وہ بس اتنا ہی بولی۔ جب گھر پہنچی تو آج ہونے والی ساری بات پتہ چلی۔ تبھی وہ حامد کے ری ایکشن کو سمجھ گئی۔ اذلان ماجدہ بیگم کو دیکھتا ان کی طرف آیا اور ان کے پاس بیٹھا۔ بشریٰ بیگم اٹھ گئیں۔ ماہم اور حوریہ صدف کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، صرف صدف اور ماجدہ بیگم کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ امی، وہ بس اتنا ہی بولا۔ اس الفاظ میں بھی لڑکھڑاہٹ تھی۔ ماجدہ بیگم کے ضبط کا بند ٹوٹا اور وہ ٹوٹ کر رو دی۔ اذلان نے انہیں سینے سے لگایا۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہے۔